حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن کا روزہ رکھنا، فرمایا کہ ایک سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور فرمایا کہ رات کو قیام کرنا یہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اس قدر فضیلت جو ہے وہ ہمیں بتائی گئی ہے، اور بالخصوص جو یوم عرفہ کا روزہ ہے، 9 ذو الحجہ کا جو روزہ ہے، اس کے بارے میں جناب سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور وہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے، یعنی 9 ذو الحج کا روزہ رکھے، حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ اس روزہ رکھنے والے کے ایک سال کے پچھلے اور ایک سال کے اگلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس قدر یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اب سوال یہ پوچھا گیا تھا، یہ کہا گیا تھا کہ یوم عرفہ یہ سعودیہ کے اعتبار سے ہم نے روزہ رکھنا ہے یا ملک پاکستان کے اعتبار سے روزہ رکھنا ہے؟ اب ذرا اس بات کو تھوڑا سمجھیے۔ اب سعودیہ ہم سے ایک دن پہلے ہیں، وہاں پر چاند ایک دن پہلے نظر آیا اور عید بھی ایک دن پہلے ہوگی۔ وہاں جس دن 9 ہوگی یہاں پر 8 ہوگی، وہاں جس دن 10 ہوگی یہاں پر 9 ہوگی۔ اب کیسے اس کو مینیج کیا جائے گا؟ یاد رکھیے، ہر ملک کے چاند کے اعتبار سے اس پر حکم لاگو ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک دن بعد چاند ہمیں نظر آیا، اس لیے ہمارے ہاں ایک دن بعد میں ہی جو ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھا جائے گا۔ بعض لوگ یہاں پر بازید ہو کر کہتے ہیں نہیں جی، وہ یوم عرفہ کی فضیلت ہے، یوم عرفہ تو 9 ہے، لہٰذا وہ 9 جو ہے اسی اعتبار سے روزہ رکھا جائے گا، وہ 9 سعودیہ کی 9 ہے۔ تو ذرا اس بات کو تھوڑا ذہنی طور پر سمجھیے، جہاں پر بھی جس ملک پر بھی چاند نظر آتا ہے اور جس وقت نظر آتا ہے اسی کے ساتھ اس پر حکم لاگو کیا جاتا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے، اگر ہم کہیں کہ ہم نے سعودیہ کے ساتھ ہی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے تو پھر عید بھی ایک دن پہلے کر لیجئے، کیونکہ عید بھی پھر ان کے ہاں ایک دن پہلے ہو جائے گی۔ اب یہ ذہنی طور پر مطمئن کرنے والی بات ہے۔ اب کچھ ملک ایسے بھی ہیں، چند ملک، جہاں پر یوم عید جو ہے وہ ایک دن سعودیہ سے بھی پہلے آ جاتی ہے۔ کچھ ملک ایسے ہیں جہاں پر سعودیہ سے پہلے چاند نظر آ جاتا ہے۔ بالفرض ہمارا تو چلیں گزارا چل جائے گا، ہم پیچھے ہیں، لیکن جو تقدم کے اعتبار سے ہیں، جو آگے ہیں، اب ان کا کیسے گزارا چلے گا؟ جو ملک جہاں پر پہلے چاند نظر آ جاتا ہے وہاں پر ہوگا 10 ذی الحج، اور 10 ذی الحج کو ہوگی اس ملک میں عید، اور سعودیہ میں ہوگا 9 ذی الحج، وہاں پر ہوگا یوم عرفہ کا دن۔ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ سعودیہ کے اعتبار سے روزہ رکھا جائے گا تو عید والے دن روزہ رکھنا تو ویسے ہی حرام ہے۔ اب اس ملک میں 10 ذی الحج ہے، سعودیہ میں 9 ذی الحج ہے، اب بتائیے کس اعتبار سے 9 ذی الحج جو ہے وہ سعودیہ کو دیکھا جائے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اگر سعودیہ کا اعتبار کرتے ہیں تو اس دن اس ملک میں عید ہے تو عید کے دن روزہ رکھنا ویسے حرام ہے۔ تو اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے، ہر ملک کے چاند کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں ایک دن بعد میں چاند نظر آیا تو ہمارے ہاں روزہ بھی ایک دن بعد ہی رکھا جائے گا، اور یہی اصل حقیقت ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور جن احباب کو اللہ نے بدنی طور پر طاقت دی ہے وہ کوشش کریں کہ وہ ماہ ذو الحج کے سارے روزے رکھیں۔ اگر سارے نہیں رکھ سکتے تو پھر یوم عرفہ کا جو روزہ ہے وہ لازمی رکھا جائے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی بہت اہمیت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور ایک حدیث پاک میں ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم باقاعدگی کے ساتھ ماہ ذو الحج کے پہلے 9 روزے رکھا کرتے تھے،
اور پھر یوم عاشورہ کا حضور روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر ہر مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پیر والے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں چاہیے کہ اقتباس کریں۔ روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے۔ اگر کوئی صاحب نماز پڑھتا ہے تو کوئی چند لوگ اسے وضو بناتے دیکھ لیں گے، اس کو ٹوپی پہنتے دیکھیں گے، اس کو نماز پڑھتے دیکھیں گے۔ اگر کوئی صاحب درود پاک پڑھ رہا ہے، تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے، تو اس کی زبان جنبش کر رہی ہے، لوگ دیکھ لیں گے کہ یہ انسان عبادت میں مصروف ہے۔ ریاکاری کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری کا پہلو ہی نہیں ہوتا، اور روزہ جو ہے وہ انسان کی جو نفسانی خواہشات ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہت بہترین